السلام علیکم جی. ایک خبر چلی ہے کہ میں نے سوشل میڈیا کے اوپر پڑھی ہے, ٹی وی میں بوجہ نہیں دیکھ سکا, لیکن خبر یہ ہے کہ 2 دن کے لیے عمران خان صاحب کو مکمل آرام کا مشورہ دیا گیا ہے. مکمل آرام ضروری بھی تھا اور ضروری بھی ہے, کیونکہ خاص طور پہ جس زبان کے اندر جواب دیا ہے جناب پرویز الہی صاحب نے, اس کے بعد آرام کرنا ہی بنتا نا, بلکہ اس کے بعد یہ پوچھنا بنتا ہے ہوں آرام ہی ٹھیک ہے. اس کے بعد یہی کہنا بنتا ہے کہ اس لیے انہوں نے آرام کرنے کا کیا ہے. ہو سکتا ہے یہ خبر درست نہ ہو, پی ٹی آئی کے بارے میں بیشتر خبریں جو ہوتی ہیں وہ ان کا نریٹو بلڈنگ کے لیے جاری کی جاتی ہیں, لیکن ہو سکتا ہے یہ خبر درست نہ ہو. لیکن اگر یہ خبر درست ہے بھی تو دیکھیے عجیب و غریب قسم کے واقعات ہو رہے ہیں اس وقت. پرویز اپنا کیا نام ہے ان کا, آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ باقاعدہ دھڑلے کے ساتھ دناتے ہوئے پائے جا رہے ہیں لاہور کے اندر. کبھی ایک سے ملاقات کرتے ہیں, کبھی دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. ایک سے وہ ملاقات کا ایجنڈا وہی ہے, اور وہ یہی ہے کہ جناب ہم نے تو مینڈیٹ دیا تھا چودھری شجاعت حسین کو کہ آپ جس کو چیف منسٹر نامزد کر دیں وہ چیف منسٹر ہو جائے گا, تو ہم اپنا سارا جو ہے وہ مینڈیٹ آپ کو دیتے ہیں. چودھری شجاعت حسین نے پچھلی دفعہ کیا تھا چودھری پرویز الہی کو, اور چودھری پرویز الہی اپنے بھرا کو دغا دے کے تو عمران خان کی گود میں گھس گیا, کیونکہ وہ شخص جس کو ذلیل کرنے کے لیے, جس کو خوار کرنے کے لیے نیب کے اندر پیشیاں کروا رہا تھا مونس الہی, اس کا عمران خان کرش ہے. مونس الہی کا کرش ہے عمران خان, تو وہ باپ کو لے کے تو عمران خان کے چرنوں میں گھس گیا. اس کا جمہوری حق ہے, لیکن ساتھ میں باپ اگر یہ کہے کہ جناب یہ ہمیں نیب کے ذریعے پکڑوا رہا تھا, فیض کو کہہ کے تو نیب کے ذریعے یہ ہمیں پکڑوا رہا تھا اور مونس کو جیل میں بھیجنا تھا, تو میرا مطلب ہے کہ آپ پھر مونس کو کیا کہیں گے؟ مطلب اس کا دماغ قابو کیا ہوا ہے پیرنی نے جادو کے ذریعے. مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا وہ پاگل ہو گیا, باولا ہو گیا ہے. جس طرح کی وہ حرکتیں کرتا ہے وہ تو پاگلوں والی ہی ہیں. جس طرح کہ اس نے غریدہ فاروقی صاحبہ کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں, وہ تو کوئی ذہنی طور پہ یوتھیا ہو جائے تو وہ اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے, بالکل پاگل ہو جائے تو وہ اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے, ادر وائز تو نہیں کر سکتا. جو جناب حضرت قبلہ مونس الہی نعت صاحب کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں, تو مطلب کہ یا تو ان کے باپ غلط کہہ رہے ہیں یا وہ غلط ہیں. مطلب آپ نے کہا کہ جناب, اور پیشیاں تو ہوئی تھی نا, نیب کے سامنے پکڑنے بھی لگے تھے اس کو, ٹھیک ہے, تو پھر رولا شلا پایا نے باجوہ صاحب نے, کیا باجوہ صاحب سارا نلکی ہو رہے, تو پھر باجوہ صاحب نے کہا کہ یہ فیض حمید صاحب کیا کروا رہے ہیں ہمارے ساتھ. تو باجوہ صاحب نے فیض سے پوچھا تو پھر بتایا روئی صاحب کو, نہیں وہ عمران خان کی فرمائش کے اوپر مونس کو رگڑا لگوانا ہے, اسے جیل ڈلوانا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایسی صورت کے اندر وہ شخص جو ہے وہ پھر ذہنی طور پہ اس کا ذہن ہی کسی نے مسمرائز کیا ہوا ہو سکتا ہے. مطلب میں بے شرم یا بغیرت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, نہیں بڑی غلط, ٹھیک ہے, غلط گل بری بات. لیکن بندہ کو ہم کہیں گے جادو کے ذریعے اس کا ذہن قابو کر لیا ہوا ہے. ویسے بھی ان کے بارے میں مشہور ہے نا کہ یہ جب ملنے گئے مونس صاحب جو ہے وہ بشرا پیرنی صاحبہ کو, بشرا بی بی المعروف بشرا پیرنی صاحبہ کو, تو بشرا بی بی نے وہ جو صوفہ جو تھا وہ ہوا میں معلق کر دیا. یہ صوفے کے معلق ہو جانے سے اتنا امپریس ہوا ہے اس کے بعد کہ اس کے بعد عمران خان کے چرن چھوڑنے کو تیار نہیں. یہ ایک مارکیٹ میں یہ بات گھوم رہی ہے مبینہ طور پہ, ہم اس پہ مزید کوئی تبصرہ نگاری نہیں کرنا چاہ رہے. لیکن بہرحال چودھری پرویز الہی صاحب نے بھاؤ بڑھانے کے لیے اور دوسری پارٹی کو کہنے لے کے لیے کہ میں دستیاب ہوں, انہوں نے وہ انٹرویو دے دیا اے آر وائی کو. اب اے آر وائی کا انٹرویو جو تھا وہ ہمارے دوست جو ہیں غیر جانبدار رضا کیا نام ہے ان کا, ہاں احمد رضا صاحب جو ہیں, میں نا ہی بھول گیا, دسو یار اتنا جگر یار ہے اپنا تو نا ہی ذہن چ نکل گیا. انہوں ڈیمنشیا کہتے ہیں, پتہ نہیں کیڑی بیماری, ان کا نام بھول گیا اس وقت عین موقع کے اوپر. انہوں نے لکھا کہ یہ دونوں صحافی جو تھے یہ باقاعدہ کوالیفائڈ یوتھی ہیں جو انٹرویو کرنے کے لیے چودھری پرویز الہی کے پاس بھیجے گئے تھے. ان کے نام زمان پارک سے ریکمینڈ ہو کے آئے تھے, اپروو ہو کے آئے تھے کہ یہ انٹرویو کریں گے, اور ان کو استعفے کے حوالے سے چودھری پرویز الہی کو پکا کرنا تھا کہ استعفے پہ قائم رہیں, اور تاکہ پرویز الہی کی یہ گفتگو بعد میں پرویز الہی کے خلاف استعمال کی جا سکے, ٹھیک ہے.
تو اس لیے اپنا گھمنڈ صاحب جو ہیں وہ جو دوپٹہ نہیں برقع پہن کے ہائی کورٹ نہیں پہنچے تھے ضمانت کروانے کے لیے گھمنڈ صاحب، یہ وہ ہیں، ٹھیک ہے، ایک کسی فوجی افسر کے صاحبزادے ہیں، میرا خیال یہی ان کی کوالیفیکیشن ہے، جرنلزم تو انہیں ٹکے کی نہیں آتی۔ اور دوسرا ون اینڈ دا اونلی the mightiest and the Himalaya of journalism جناب چودھری غلام حسین صاحب جو ہیں، چودھری غلام حسین صاحب ساتھ تھے۔ اور چودھری آپ کو پتہ ہے چودھری کو پھر چودھری ٹکر سکتا تھا، چودھری غلام حسین کو چودھری پرویز لائی ٹکر گیا۔ چودھری غلام حسین صاحب انہوں نے بڑے سوالات کیے ادھر ادھر سے گھمو کے کہ کس طرح سے وہ کر لیں، چودھری جناب اگوں پہ گیا، چودھری صاحب نے جناب تمہیں کٹ دیے پکڑ کے، اور وہ تمہیں نکلنے کا نتیجہ ہے کہ 2 دن کی لیے میڈیا سے پردہ فرما گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کانفلکٹ کا آپ یوں اندازہ کر لیں کہ جب یہ انٹرویو جو تھا یہ ریکارڈ ہو گیا، شام کو 7 بجے نشر ہونا تھا، لیکن اس کے کلپس جو ہے وہ دوپہر کو میرا خیال 11-12 بجے ہی چلنا شروع ہو گئے۔ او جناب ہو جناب ہر پاس ہلا پہ گئی، ہلا پہ گئی جناب۔ اور اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے کہ چودھری پرویز لائی نے کی کہہ دیا ہے، اور اس نے کہا کہ میں کھل کے آؤں گا اگر آپ نے باجوہ صاحب کے خلاف بک بک بند نہ کی۔ یہ منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں چیمہ جیسے اور مسرت چیمہ جیسے، جمشید چیمہ جیسے لوگ، اور مسرت ان کا نام دیا باقاعدہ ہماری بھابھی کا، لیکن یہ ہے کہ وہ انہوں نے مسرت جمشید چیمہ کو بھی جمشید چیمہ کو بھی راہ جاتے رگڑ دیا چودھری پرویز لائی نے۔ ماڑے بندے نو ویکھ کے تے ایویں ریپٹا کرا دئی دا نا، تو دیکھا کہ ماڑا غریب ہے، جمشید چیمہ ماڑا غریب آدمی ہے، چودھری پرویز لائی نے ان کو اور ان کی مسز کو رگڑا چاٹ دیا۔ تو خیر اللہ آپ کا بھلا کرے۔ جب یہ انٹرویو نشر ہوا تو اس وقت جناب عمران احمد خان نیازی جو تھے وہ لاہور کے سینئر صحافیوں سے ملاقات میں مصروف تھے، جو ان کی فرمائش پہ زمان پارک تشریف لائے ہوئے تھے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میٹنگ کے اندر انہوں نے رپورٹ یہ ہوا باجوہ صاحب کے بارے میں باقاعدہ غلیظ گفتگو کی، ٹھیک ہے، یعنی یہ انہوں نے جواب دیا چودھری پرویز لائی کو کہ چودھری تیری اے اوقات ہے، یہ تم نے انٹرویو میں یہ بات کہی ہے نا، تو یہ پکڑ جواب، یہ تمہاری اوقات ہے چودھری۔ تو پھر چھوٹا چودھری بھاگا گیا وہاں پہ، جا کے صفائیاں پیش کر کے آیا، مسمرائز ہوا ہے نا، دماغ اس کا بیچارے کا قابو کیا ہوگا کسی نے جادو کے زور سے، ہو سکتا ہے کہ الو کے خون سے کوئی ٹونا لکھا ہو، چودھری بھاگا گیا۔ لیکن اس ملاقات کے بعد چھوٹے چودھری کی ملاقات کے بعد، چودھری چونہ سلائی کی ملاقات کے بعد پھر جرنلسٹوں سے جو ملاقات ہوئی ہے اس میں عمران خان نے پھٹے پن دیے، پھٹے چک دیے کہتے ہیں جی، ٹھیک ہے نا، ایسے غلاستوں کے انبار باجوہ صاحب پہ پھینکے۔ پھر باجوہ صاحب کو جواب دینا پڑا، اور انہوں نے، آپ کو پتہ نا ذرائع کے حوالے سے خبر اخبارات کے اندر چلتی ہے، اب تو الیکٹرانک میڈیا میں بھی چل جاتی ہے، تو جیو پہ میں نے دیکھا تو میرے متھے سے خبر بجی کہ جناب باجوہ صاحب کے پاس بہت کچھ کہنے کو ہے، اور جب وہ بولیں گے تو عمران خان نیازی کو چلو جی احمد کہنے کے اوپر کچھ احباب کو اعتراض ہے، تو عمران خان نیازی کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور آگے پھر جناب وہ پورے واقعات اور حادثات اور حوادث اور سارا کچھ لکھا ہوا تھا کہ فلاں دور میں یہ ہوا تو فلاں دور میں یہ ہوا، یعنی اس جواب کے بعد وہ جو جنگ گروپ جیو نے شائع کیا ہے، جنگ نے شائع کیا ہے، اس کے بعد پھر عمران احمد خان نیازی یا ان کے کسی کرونی کی طرف سے کچھ چیوں نہیں نکلی، ٹھیک ہے، اس کا کوئی جواب نہیں آیا ادھر سے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اس وقت دونوں کے درمیان ایک زبانی لڑائی چل رہی ہے۔ ابھی تک پرویز لائی نے یہ نہیں کہا اس انٹرویو کے دوران یا اس کے بعد کہ اسمبلی جو ہے وہ عمران خان کی امانت ہے، اور جب وہ کہے گا ہم اس کی امانت اس کو واپس لوٹا دیں گے۔ یہ ڈائیلاگ پچھلی رات مر گیا، یہ ڈائیلاگ اس کانفرنس کے اس اجلاس کے بعد یا اس خطاب کے بعد مر گیا جو انہوں نے اپنے دائیں اور بائیں پنجاب اور کے پی کے وزراء کو بانٹ کے کیا تھا، اس میں یہ ڈائیلاگ مر گیا۔ اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اس میں یہ نہیں آ رہا۔ اب عمران احمد خان نیازی نے پلان کر کے ARY کے 2 عمرانڈو جرنلسٹ جو تھے وہ چودھری پرویز لائی کا انٹرویو کرنے بھیجے تھے تاکہ اس کے منہ سے ایسی باتیں اگلواؤ جو کل کو ہم اس کے استعمال کر کے تو اپنے مخالفین کا مکو ٹھاپ سکیں۔ اگوں چودھری پرویز لائی نے پھونک مار دی تھی، وہ پھونک مارنے والا لطیفہ سنا ہوا نا آپ نے، وہ نہیں
سنا دو؟ وہ لطیفہ بڑا مشہور ہے نا کہ وہ ایک آدمی جو تھے ان کا گھوڑا بیمار ہو گیا تو وہ ڈاکٹر سے دوائی لینے گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ دوائی دی اور کہا کہ آپ کو پتہ کھلانی کیسے؟ اس نے کہا کیسے کھلانی؟ اس نے کہا کہ آپ نے لمبا سا بانس لینا جس میں پورا سوراخ ہو، اس کے اس سرے کے اوپر دوائی رکھنی ہے، جس سرے کے اوپر دوائی رکھنی ہے وہ گھوڑے کے منہ میں یہاں پہ کر کے دے کے تو آپ نے پیچھے سے پھونک مار دینی ہے تو وہ دوائی اندر چلی جائے گی. ٹھیک ہے. تھوڑی دیر بعد آئی دوائی ساری اس کے یہاں پہ گری ہوئی. ڈاکٹر صاحب، اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا گھوڑے نے پہلے پھونک مار دی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ گھوڑا جو ہوتا ہے وہ پھونک مارنے میں کس قدر تیز ہوتا ہے جی. تو وہ تو عام حالات کے اندر بھی کر کے پھونک مارتا رہتا ہے. تو پھونک مار دی تھی گھوڑے نے. ایتھے چودھری نے پہلے پھونک مار دی تھی. تو اسی لیے 2 دن کا وقفہ لینا پڑ گیا عمران احمد خان نیازی کو کہ ہے بریک لگو، تخلیہ کرنا پڑ گیا. تو بہرحال دیکھیے سچویشن بڑی دلچسپ ہے. آپ نے ایک کام کرنا میری فرمائش کے اوپر، پاپ کارن کی اتنی بڑی ساری بالٹی منگوانی ہے، ساتھ میں پیپسی کی 2.5 لیٹر والی بوتل منگوانی ہے اور سکون سے بیٹھ کے یہ تماشا دیکھنا ہے اور انجوائے کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اور تو ہم کچھ کر نہیں سکتے تو ہم انجوائے تو کریں نا کم از کم. جس طرح جو ہے وہ عمران خان صاحب اور ان کے اتحادی آپس میں بھیڑے ہیں اور آپ اس بھیڑنے کا نتیجہ دیکھیں کہ چاچو نے کہا کہ جناب ہم تو پرویز لائی کے خلاف نو کانفیڈنس نہیں لا رہے اور چاچو نے پہلی فلائٹ پکڑی اور ٹر گئے ہیں. آپ جو ہے وہ اسلام آباد ٹر گئے، سانو لوڑ ہی کوئی نہیں، آپس نہیں بڑھ لین گے. اور اس نقطہ نظر کے حامی جو ہیں وہ خواجہ آصف صاحب سیالکوٹ والے وہ جو ہیں وہ رہے ہیں. اور ان کو کچھ نہیں کہنا ہے، وہ جو ہے یہ خود آپس میں لڑ پھیڑ کے مک جائیں گے وہ جو ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جناب وہ پہلے بھی اپنی قیادت کو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو کچھ نہ کہیں، یہ آپس میں لڑ پھڑ کے تو اپنا معاملہ سیٹل کر لیں گے، ہمارے لیے کر دیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں. تو خواجہ آصف سچے ثابت ہو گئے یار، انہوں نے تو ہے آپس میں منہ ماری شروع کر دی ہے. بہرحال دیکھیے آج رات کوئی اور اپڈیٹ آیا تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.